نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سل بني اسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب صدق الله العلي العظيم۔ سامعین اکرام، آج کے درس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 211 تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بنی اسرائیل سے پوچھو کم آتیناہم من آیت بینہ، کتنی روشن نشانیاں ہم نے ان کو دی۔ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ، اور جو اللہ کی نعمت کے آنے کے بعد اس کو بدل دے، فإن اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ رب العزت کا عذاب سخت ہے۔ پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ رب تبارک و تعالیٰ کی قائم کردہ دلیلوں پر غور نہ کرنا اور اس کی نعمتوں کی ناقدری کرنا یہ بدبختی کی دلیل ہے اور سزا کا باعث ہے۔ اب ایک واقعہ سنا کر اس کی شہادت دی جا رہی ہے کہ پہلے بنی اسرائیل نے بھی یہی حرکتیں کی تھیں، دیکھ لو ان کا کیا حال ہوا، اس سے عبرت حاصل کرو۔ پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ اللہ عزیز اور حکیم ہے، یعنی اس کا فیصلہ نہ تو رشوت یا زبردست سفارش سے ٹل سکتا ہے کیونکہ وہ عزیز ہے، اور نہ کوئی قابل وکیل اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کر سکتا ہے کیونکہ وہ حکیم ہے، لہذا اس کی پکڑ سے بچنے کی کوئی سبیل اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب اس کے ثبوت میں گزشتہ بنی اسرائیل کا واقعہ پیش کیا جا رہا ہے۔ پچھلی آیتوں میں مشرکین اور منکرین اسلام کی رعایت کرنے والے مسلمین کو ہدایت کی گئی تھی۔ اب اہل کتاب کا ایک واقعہ سنا کر انہیں ڈرایا جا رہا ہے کہ اپنی موجودہ نعمت پر دھوکہ نہ کھاؤ، ہمیں دے کر چھیننا بھی آتا ہے کہ دیکھو ہم نے کتنی نعمتیں بنی اسرائیل کو دیں، لیکن جب انہوں نے ہماری نافرمانی کی تو ہم نے ان کی نعمتوں کو چھین لیا۔ بادشاہوں کا قاعدہ ہے کہ پہلے قانون کی اشاعت کرتے ہیں، پھر خلاف ورزی کرنے والوں کی سزا کا اعلان کرتے ہیں، پھر اس سزا کی مثال کہ فلاں قوم نے خلاف قانون حرکت کی تو انہیں یہ سزا ملی۔ اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے پہلے قانون بیان فرمایا کہ مسلمان پختہ مسلمان بنے، پھر خلاف ورزی کرنے والوں کی سزا کا بیان ہوا۔ اب اسی سزا کی مثال دی جا رہی ہے کہ بنی اسرائیل نے اسلام کے اندر کفر کو داخل کیا تو انہیں یہ سزا ملی کہ ان کی نعمتیں جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی تھیں وہ سب کی سب سلب کر لی گئیں۔ سل بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے پوچھو۔ سل یہ اس ال سے بنا ہے، درمیانی حمزہ کا زبر سین کو دے کر پہلا الف گرا دیا تخفیف کے لیے۔ یا تو اس میں آقا علیہ السلام کو خطاب ہے یا ہر قرآن عظیم کے پڑھنے والے کو اس میں خطاب ہے، اور اس سوال سے پوچھنا منظور نہیں ہے بلکہ ان سے اقرار کرانا مقصود ہے کہ جس طریقے سے کہ کوئی آقا نافرمان غلام کے سامنے کسی سے کہے کہ تم اس کم بخت سے پوچھو کہ میں نے اس پر کتنے احسانات کیے ہیں، اور اگر ہر مسلمان سے خطاب ہے تو مقصد یہ ہے کہ اے مسلمانوں، ان بنی اسرائیل کی تاریخ کا مطالعہ کرو، ان کے علماء سے دریافت کرو کہ ان پر ہم نے کیا کیا احسانات کیے اور انہوں نے کیسی کیسی ناشکریاں کی، تاکہ تمہیں حیرت ہو اور دوسروں کی حالت سے تم عبرت حاصل کرو، تاکہ تمہاری حالت سے لوگ عبرت نہ حاصل کریں۔ بنی اسرائیل سے یا تو عام بنی اسرائیل مراد ہیں کہ جو مدینہ طیبہ میں موجود تھے، یا ان کے تاریخ داں علماء، یعنی اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا اے مسلمانوں، ذرا ان بنی اسرائیل سے یہ تو پوچھو کہ ان لوگوں کا مذہبی اور دینی نام تو ہے یہود اور نصارہ، کیونکہ یہودیوں نے کہا تھا کہ انا ہدنا الیک، اور عیسائیوں نے کہا تھا کہ نحن انصار اللہ، اور قومی نام ہے بنی اسرائیل۔
یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد. لفظ یہود میں سارے موسوی داخل ہیں خواہ کسی قوم سے ہوں، اور لفظ نصارہ میں سارے عیسائی داخل ہیں خواہ کسی بھی جماعت کے ہوں، مگر لفظ بنی اسرائیل میں صرف اولاد یعقوب علیہ السلام داخل ہوگی. چونکہ اولاد نبی ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے انہیں اس خطاب سے پکارا ہے. یہ لوگ ایک زمانے میں سارے جہان سے افضل رہے ہیں صرف اولاد انبیاء ہونے کی وجہ سے، جس طریقے سے کہ آج سادات کرام افضل ہیں کیونکہ وہ اولاد رسول علیہ السلام ہیں. رب کا فرمان ہے کہ انی فضلتکم علی العالمین، ہم نے تم کو تمام عالموں پر فضیلت عطا کی ہے. کم آتیناہم من آیت بینہ، کتنی ہم نے ان کو روشن نشانیاں عطا کی. کم اصل میں کما تھا، الف گرا کر میم کو ساکن کر دیا گیا، کاف تشبیہ اور ما استفہامیہ ہے. اس سے عدد کا سوال یا اس کی خبر دی جاتی ہے، معنی میں کتنا اور اتنا. ظاہر یہ ہے کہ یہ استفہامیہ ہے. اور کم آتیناہم من آیتن سے مراد یا تو گزشتہ پیغمبروں کے معجزات ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا عصا، ید بیضا، فرعونیوں پر مینڈک، خون جو وغیرہ کا عذاب، یا اللہ رب العزت کے انعامات جیسے فرعون کا غرق کرنا، دریا کا چیرنا، میدان تیہ میں ان پر بادل سے سایہ کرنا، من و سلوہ اتارنا، پہاڑ اکھیڑنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب کا کلام فرمانا، توریت عطا کرنا، ان کے لیے پتھر سے پانی جاری کرنا وغیرہ. یہ تمام چیزیں اگرچہ ان کے باپ دادوں کو ملی، مگر چونکہ یہ بنی اسرائیل انہی کی اولاد تھے تو گویا ان کو بھی ملی ہیں. یا آیت سے توریت شریف یا توریت کی آیتیں یا قرآن پاک یا رب تبارک و تعالیٰ کے دلائل قدرت مراد ہیں. چونکہ یہ تمام چیزیں گمراہی سے نجات دینے والی ہیں، اس لیے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت بھی فرمایا ہے. یعنی ہم نے انہیں کتنی بہت سی کھلی نشانیاں یا کھلی ہوئی نعمتیں عطا فرمائیں، مگر ان بدنصیب بنی اسرائیل نے صرف لاپرواہی نہ کی بلکہ انہیں بدل بھی ڈالا. مگر یاد رکھیں وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ، اور جو اللہ کی نعمت کو بدل ڈالے. یبدل یہ تبدیل سے بنا ہے، معنی میں بدل دینا، کسی چیز کی حالت بدل دینے کو تغیر کہتے ہیں اور اصل بدل دینے کو تبدیل کہتے ہیں. نعمت اللہ سے مراد یا تو توریت کی آیتیں ہیں یا انہوں نے اس میں تحریف کی، یا پچھلی نعمتیں جو ان کی ناشکری کی وجہ سے بدل دی گئیں. من و سلوہ کے بدلے میں ساگ پات دیا گیا، مصر کی بادشاہت کے بدلے میں دوسروں کا غلام بنایا گیا، نبوت کی ناقدری کی وجہ سے ولایت بھی ہاتھ سے گئی. یا نعمت سے تندرستی، فراغت، عیش و آرام مراد ہیں، جن کی ناشکری میں یہ دن رات مشغول. یعنی جو کوئی اللہ رب العزت کی دی ہوئی نشانیاں یا رحمتیں یا آیتیں یا کتابیں یا دلائل بدلے یا گناہ کر کے انہیں بدلوائے، من بعد ما جاءتہ، بے خبری میں نہیں بلکہ ان کے پہنچ جانے، انہیں پہچان لینے کے بعد جان بوجھ کر یہ حرکت کرے تو فإن اللہ شدید العقاب، اللہ کا عذاب بہت سخت ہے جس سے چھٹکارا ناممکن ہے. عزیزوں، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ درس ملا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں. قرآن عظیم جیسی روشن کتاب، آقا علیہ السلام سے جیسی ذات گرامی، یہ تمام نبیوں اور رسولوں کے سردار، بے شمار روحانی اور بے شمار مادی نعمتوں سے نوازا. اگر ہم ان کی ناشکری کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کریں گے تو مولا تبارک و تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائے گا، اور اللہ رب العزت کی ناراضگی، ناخوشی یہ ہمارے لیے خسارے اور نقصان کا باعث ہے. اس لیے ہمیں ان کی قدر کرنا چاہیے کہ ہم قرآن عظیم کو پڑھیں، سمجھیں، ہم آقا علیہ السلام کی تعلیمات کو پڑھیں، سنیں اور سمجھیں اور ان کے اوپر عمل کریں.
تاکہ اللہ تبارک و تعالی رضا اور خوشنودی کے تاج ہمارے سروں کے اوپر آراستہ فرما دے، جس طریقے سے کہ ہمارے اسلاف کے سروں پر اللہ کی رضا اور خوشنودی کے تاج سجے ہوئے تھے کہ وہ سارے عالم کے اندر روشن اور منور بن کر نظر آ رہے تھے، ایسی ہی اللہ ہماری اس عظمت کو واپس فرما دے۔ یہ جبھی واپس ہوگی کہ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے اوپر عمل کریں گے۔ مولا رب العزت مجھے اور آپ سب حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درس کو سن کر احباب کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل دعوت حق درس قرآن کو لائک اور سبسکرائب کریں۔